اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 16، آیات 70، 71 اور 72۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کی تعلیمات کے سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شوق بھی نصیب فرمائے کہ اللہ تعالی ان آیات بینات میں اس کے جو فرامین ہیں وہ سن کر مستفید بھی ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور لطف اندوز ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے، الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یعلم، خوب جانتا ہے، ما فی السماء، جو کچھ آسمان میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، ان، بے شک، ذالک، فی کتاب، یہ سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے، ان، بے شک، ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ یعنی ہماری نظریں، ہماری نگاہیں اور نگاہوں کی جولہگاہیں انتہا تک نہیں پہنچ سکتی، زمین کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ سکتی۔ ہماری ایک لمیٹڈ رسائی ہے، وہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں، سوچ کے، تخیل سے، نظر کے زاویے سے یا کسی اور طریقے سے۔ اللہ فرماتا ہے جہاں تک تمہاری سوچ ہے وہاں سے آگے بھی ہمارے جہان ہے۔ ابھی تو ہم نے ذوالقرنین کا واقعہ پڑھا تھا کہ انہوں نے سفر کیا، وہاں تک پہنچ گئے جہاں سورج کیچڑ میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، یعنی زمین کے آخری کنارے تک پہنچ گئے۔ تو انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں زمین کے آخری کنارے تک پہنچ گیا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ یہ انسان کا عقیدہ ہونا، پھر انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اس کے سامنے ہمیشہ رہتی ہے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ پوجتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، ان کو نہیں اتاری جن کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل اور کوئی سند۔ ساری کی ساری دلیلیں اللہ تعالیٰ کی توحید سے ملتی ہیں۔ اللہ کی توحید کی تو بہت ساری دلیلیں ہیں، سندیں ہیں، عقلی جو ہیں وہ بہت سارے راستے ہیں، انسان سوچتا ہے، اور کامن سینس بھی انسان کا یہی کہتا ہے کہ وہ ایک اللہ ہے۔ بہت ساری جا بجا اللہ نے توحید کی دلیلیں بھی دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے قرآن میں، ہماری کتابوں میں، وہ جن بتوں کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا، جن انسانوں کو تم پوجتے ہو، ان کے بارے میں کوئی سند ہے ہی نہیں، کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور تم اتنے بے عقل ہو کہ تم انہی کے سامنے اپنی جبین کو جھکاتے ہو، تم ان سے افضل ہو، اور تم انہیں اپنے سے افضل سمجھ کے کیا کر رہے ہو؟ اپنا بھی نقصان کر رہے، دنیا کا اور آخرت کا۔ تو افضل اس لیے کہ انسان کو اللہ نے سوچ دی ہے، شعور دیا ہے نا۔ انسان اگر وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، تو کم از کم ہاتھ بھی لاتا ہے، پاؤں بھی لاتا ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ پتھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتا نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ جو بت ہیں جنہیں تم اپنا خدا سمجھتے ہو، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کل کی آیت میں آپ پڑھیں گے، اللہ پاک نے بڑی خوبصورت مثال دی کہ اگر ان سے کوئی مکھی چھین کر لے جائے تو وہ مکھی کو واپس نہیں کر سکتے۔ بڑی پیاری مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سند، کوئی دلیل نہیں اتاری۔ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، اور نہ انہیں خود اس بارے میں علم ہے۔ جو پوج رہے ہیں نا، انہیں بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ بس جی بزرگوں نے کہا تھا، بس بزرگوں نے کہا تھا، ان کو بس پوجنا ہے، وہ پوج رہے ہیں، اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہاں پر رک کر میں آپ کی خدمت میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گا۔ میں بابڑا بازار، ملک رمضانی پراچا مسجد ہوتی تھی، وہاں ہوتا تھا، تو شیخ قدیر صاحب کی دکان پہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک بچہ آیا، اس نے کہا جی مسجد کی چابی دے دیں۔
میں نے کہا کیوں؟ شیخ صاحب سے چابی مانگ رہا تھا تو کہنے لگا جی وہ ہم نے تیل ڈالنا ہے۔ میں کہا کدھر ڈالنا ہے بیٹا تیل؟ اوپر پر نالے میں تیل لے کر آیا، کہتا ہے اوپر پر نالے میں تیل ڈالنا ہے۔ تو وہ شیخ صاحب نے کہا کہ دے دیں، یہ انہوں نے کوئی منت شنت مانی ہوگی۔ میں نے کہا چلو بتائیں تو صحیح۔ کہتا ہے جی ہماری اماں جی نے کہ یہ منت مانی تھی کہ گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو ہم مسجد کے پر نالے میں تیل ڈالیں گے۔ یہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا، کانوں کا سنا ہوا، دماغ کا ایبزرو کیا ہوا یہ واقعہ ہے، میری لائیو واقعہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بعض چیزوں کے بارے میں ہم بس سوچتے ہیں یہ ایسے کرنا ہے اور کرنا ہے، کوئی ایسی چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم وہ کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ محلے کا واقعہ سناتا ہوں، اس محلے کا۔ ہمارے ایک دوست فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آنے والے محرم میں، سال ختم ہوگا تو محرم میں ہم قبر پکی کرائیں گے۔ وہ جی کیوں جی؟ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ قبر اگر کچی رہ جائے، اپنا پکی کرا دو تو پھر مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ اسی محلے کے اندر ایک گھر سے مجھے بات سننے کو ملی کہ یہ کوئی اس کا نہ سر نہ پاؤں نہ کچھ، ٹھیک ہے؟ تو بعض اوقات ہم ایسی چیزوں کو فالو کرتے ہیں جو چیزیں بالکل اسلامی کنٹینٹ کا حصہ ہوتی ہی نہیں ہیں۔ اور بھی بہت ساری باتیں، مثالیں دینے لگ جائیں تو 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بہرحال وہ چیز جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہو وہ کرنی چاہیے، کم از کم رہنمائی ضرور لے لینی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، وہ جو کر رہے ہیں نا انہیں ان کا خود بھی علم نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں۔ ہوتی ہے نا بعض اوقات کوئی تربیت ہوتی ہے، کسی کا بندہ جا کے سیکھتا ہے یہ۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور نہیں ہوگا ظلم و ستم کرنے والوں کا کوئی مددگار۔ تیسری آیت وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اچھا بڑی زبردست بات کہ بعض اوقات ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، بلکہ پورے پاکستان، پورے سب کنٹیننٹ میں ایسا ہوتا ہے، باہر کے ملک میں بھی شاید ایسا ہو کہ جو بات میرے خلاف آ گئی نہ، چاہے وہ دین کی ہو، وہ میں نے نہیں ماننی، وہ ماننی نہیں ہے میں نے، چاہے اس کے اندر قرآن کی آیتیں نازل ہو جائیں، کہے اس میں حدیثیں نازل ہو جائیں، کہے اس میں جو مرضی ہو جائے بھائی، چونکہ مجھے سوٹ نہیں کرتی وہ چیز میں نے ماننی نہیں ہے۔ یہ بھی رویہ ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ بھائی جب آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی دلیل ایک اتھینٹیکیٹڈ عالم دین سند یافتہ بندہ بیان کر رہا ہے اور بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کر رہا، تو مجھے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دینا چاہیے، بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ چیز ایسی ہے کہ بھائی قرآن و حدیث سے ٹھیک ہے، میں مان، کیونکہ میں نے سنی ہوئی تھی، میرے بزرگ ایسے کرتے آئے ہیں، اس لیے میں نے یہ بات نہیں مانی۔ تو اس رویے کو قرآن جو ہے وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، بلکہ مذمت کرتا ہے اس رویے کی۔ ذرا اس قرآن کی آیت کا ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں، ان کا کیا رویہ تھا، اور یہ رویہ ہمارا کم از کم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیتوں کی، بینات جو کہ صاف صاف ہیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو آپ پہچان لیتے ہیں کفار کے چہروں پر ناپسندیدگی کے آثار۔ آیت پڑھی جا رہی ہے اور ان کو ناگوار گزر رہی ہے۔ یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیات، ترجمہ سماعت فرمائیں ذرا۔ یوں پتہ چلتا ہے کہ وہ عنقریب جپٹ پڑیں گی ان لوگوں پر جو پڑھتے ہیں ان کے سامنے ہماری آیتیں۔ بات مخالف آ گئی نا، میری مرضی کی بات چونکہ نہیں ہے، میری مرضی کی بات نہیں ہے، تو اس لیے میں یہ بات نہیں مانتا۔ کفار کا یہ رویہ تھا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ، بس 2 منٹ کا درس رہ گیا، ختم ہو گیا درس۔ میرے ایک دوست ہیں طارق صاحب، آج کل جنوبی افریقہ میں ہوتے ہیں، تو وہ گئے ہیں پہلی دفعہ عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ میرے دوست کیسے بنے یہ بھی ایک بڑی دلچسپ سٹوری ہے۔ وہ عمرہ کرنے کے لیے گئے تو وہاں سے انہوں نے مجھے کال کی، کہتے ہیں شاہ صاحب مدینہ شریف میں بڑا امن ہے، لیکن مکہ شریف میں تو لوگ بڑے سخت ہیں شاہ صاحب، بڑے سخت لوگ ہیں، یہ بدو لوگ ہیں، بہت ہی طبیعت کے سخت ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، کہ مکہ سخت ہے اور مکہ کے لوگ بھی، طاہر نعیم صاحب وہاں کے رہ کے آئے ہیں وہاں پہ، اور بھی لوگ بھی آئے تو وہاں پہ سخت ہیں، عمرہ زائرین اور حج زائرین بھی جانتے ہیں۔ تو وکیل صاحب نے، طارق صاحب نے ایک بڑے مزے کی بات کی۔ طارق بھائی کہنے لگے شاہ صاحب میں سوچ رہا ہوں 1400 سال بعد یہ لوگ اتنے سخت ہیں، تو 1400 سال پہلے جب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی ہوں گی تو کتنی مشکل ہوتی ہوگی ان کو کنونس کرتے ہوئے، حضور پاک کتنی
مشکلات برداشت کرتے رہے ہوں گے، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ بندہ مولوی تو نہیں تھا لیکن کتنی مزے کی بات کر گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کتنے مشکل لوگ تھے، اللہ پاک نے ان کو کتنا مشکل ترین ٹارگٹ دیا۔ آج کل مولوی صاحب ایک بندے کو کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ نہ پڑھے مایوس ہو کے بیٹھ جائیں، مزہ تو نہ آیا نا۔ شاہ صاحب اس کو میں نے بہت دفعہ دعوت دی ہے تو یہ آتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے مبلغین اگر بالکل جو ہے وہ ایسا کر کے تھک جائیں تو میرے خیال میں بات مزے کی نہیں ہے۔ بار 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 ایک بندے کو کہتے رہیں، پیار سے کہتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ۔ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ جو بندہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہے رب تعالیٰ ایک دن دروازہ کھول ہی دیتا ہے۔ دلوں کے دروازے بھی ایسے ہی کھل جاتے ہیں۔ محبت سے اپنی اولاد کو، اپنے بہن بھائیوں کو، سب کو یہ ضرور کہتے رہنا چاہیے کہ آپ یہ نماز پڑھیں، آپ قرآن مجید پڑھا کریں، آپ سچ بولا کریں، آپ فالو کیا کریں دین کو، آپ بہت اچھے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور روشنی آئے گی۔ قل اے محبوب آپ فرما دیجئے، افأنبئکم بشر من ذالکم، کیا میں آگاہ نہ کر دوں انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز کے بارے میں؟ وہ کیا چیز ہے؟ النار، آگ۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، وعدہ کیا ہے اس آگ کا اللہ نے کفار سے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کی تعلیمات پر استقامت عطا فرمائے۔ خاص کر جو خرافات ہمارے معاشرے میں ہیں، ماشاءاللہ بہت صاف ستھرے لوگ بھی ہیں، قرآن اور حدیث کا کنٹینٹ مانتے ہیں، اسی کو لے کے چلنا ہے۔ اس کے علاوہ بزرگوں نے بھی اسی پہ عمل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ درمیان میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہماری مائیں بہنیں ایسی ہیں، بہت خرافات میں پڑی ہوئی ہیں، خرافات میں ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔